الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن عظیم کا مختصر اور جامع حصہ جس کے تناظر میں ہر جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ تعلیماً اور تدریساً آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلقہ کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ساتھ ہی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب اللہ کی طرف سے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو ان احکام میں سے ایک حکم جو سن 2 ہجری میں نازل ہوا وہ ہے زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی
اور اس کے متعلقہ چند معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی۔ مزید کچھ معلومات و معروضات آپ حضرات کے سامنے آج کی نشست میں رکھی جائیں گی۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ ایک مالی معاملہ ہے جو مالداروں پر لازم ہوتا ہے، اور مالداروں میں سے جس کا جی چاہے وہ زکوٰۃ دے دے اور جس کا جی چاہے وہ نہ دے، مختلف ہیلے اور بہانے کر کے زکوٰۃ سے اپنی جان چھڑا لے۔ چونکہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہ بر عظیم کا علاقہ ہے، یہاں کے اکثر مسلمانوں کا ذوق اور شوق یہ ہے کہ ہم سے جتنی مرضی عبادت کروا لی جائے، کلمہ پڑھا لیا جائے، قرآن پڑھا لیا جائے، نمازیں پڑھا لی جائیں، ذکر و اذکار کروا دیا جائے، لیکن ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ اپنے مال میں سے کچھ مال نکالو اور اللہ کے لیے دو۔ اسی وجہ سے بہت سارے مسلمان جن کی تعداد زیادہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جب وہ مسئلہ پوچھنے بھی اگر آئیں تو اتنی لمبی فہرست تیار کی ہوئی ہوتی ہے کہ جی ہماری آمدنی کے ذرائع بھی یہ ہیں، مال و دولت بھی اتنا ہے، لیکن ہمارے اخراجات یہ ہیں، آپ ذرا دیکھ کر بتلائیں کہ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی چاہتا یہ ہے کہ میں مال اللہ کے راستے میں نہ دوں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آ کر اپنا حساب سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں بتلائیں کہ ہماری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے تاکہ ہم ادا کریں۔ اب دونوں کے سوال میں فرق ہے۔ ایک یہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے سارے لوازمات ہیں، یہ اخراجات ہیں، یہ معاملات ہیں، آپ ذرا مجھے بتلا دیں کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ یہ جان چھڑانے والا ہے کہ مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال نکالو۔ اور کچھ وہ ہیں، چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نظام ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم زکوٰۃ کتنی دیں، کتنی بنتی ہے، کہیں گنہگار نہ ہو جائیں، حساب کر کے شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں تاکہ ہم جلدی سے ادا کریں۔ اور اگر کسی کو یہ مسئلہ بتلا بھی دیا جائے کہ آپ پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے جی میں نے ایک جگہ سے مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ یہ جو تیرا اثاثہ ہے اس میں ایک کام کیا کرو، سال کے شروع میں تم اپنی ملکیت رکھا کرو، 6 مہینے کے بعد اپنی بیوی کے نام کر دیا کرو، جب 6 مہینے اس کی ملکیت گزرے گی پھر اپنے نام کر دیا کرو، اس طریقے سے اس مال کے اوپر تمہارا سال تو گزرے گا نہیں ملکیت کا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بس مزے سے کام کرو۔
اثاثوں کی ملکیت تبدیل کرتے رہو۔ اور اگر آپ اس آدمی کا حلیہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جنید بغدادی یہی ہے۔ اس کی داڑھی کا سائز، اس کی آنکھوں کا سرما، اس کے دانتوں کا مسواک، اس کے سر کی ٹوپی، اس کے کپڑوں کی رنگت، اس کے گلے میں رومال، اس کے کاٹن کے سوٹ، لیکن اس کے دل میں شیطان کا ہوتا ہے بوٹ۔ اس لیے وہ کہتا ہے جی یہ تدبیر مجھے کسی نے بتلائی ہے، ایسی کر لوں تو زکوٰۃ دینے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے کہا تم جو مرضی کر لو، تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ دنیا میں زکوٰۃ نہ بھی ادا کرو، کل قیامت والے دن جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے اس مال کو گنجا سانپ بنا کر تمہارے گلے میں توق بنا کر ڈالوں گا، اور وہاں سے ہو کر تمہارے ان دونوں جبڑوں کو اور رخساروں کو اپنے شکنجے میں لے لے گا، اور ساری کائنات دیکھے گی کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی سزا یہ ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں پر مال میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے کہ یہ تم اللہ کو دو، اور قرآن پاک میں 82 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جس طرح نماز سے تمہارے لیے چھٹکارا نہیں، ایسے ہی زکوٰۃ میں سے بھی تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ نماز ہر حال میں ادا کرنی ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی ہر حال میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا جس میں مسلمان زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبرائے نہیں بلکہ خوش ہو کر دے، اور وہ انداز یہ ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو یعنی زکوٰۃ ادا کرو، ہے تو تم پر فرض، لیکن میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے قرض حسنہ کے طور پر دو، یضاعفہ لکم، میں تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، اور صرف واپس ہی نہیں کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ جو تم مجھے قرض حسنہ دو گے زکوٰۃ کی صورت میں واپس بھی کروں گا، بڑھا کر دوں گا، لیکن تمہارے دامن میں ایک گناہ بھی نہیں رہنے دوں گا، سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے انداز اختیار کیا، اور دوسری طرف اللہ نے رسول اللہ کو ایک پیغام دیا، اس میں انداز مختلف ہے۔ اس میں کہا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے میرے پیغمبر، اگر یہ لوگ کہ جن کو میں نے کہا کہ زکوٰۃ مجھے دو، قرض حسنہ کے طور پر دو، بڑے پیار سے دو، لگن سے دو، اگر یہ لینے میں کمزوری دکھلائیں، خذ من اموالہم صدقۃ، پھر ان سے زبردستی لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا حق ہے، اگر یہ پیار سے نہیں دیں گے ان سے زبردستی لیا جائے گا۔
تؤخذ من اغنیائہم، امت کے مالداروں میں سے، ان کے مال میں سے مقررہ حصہ لیا جائے گا، اور لیا بھی کیسے جائے گا؟ خذ من اموالہم، زبردستی چھین کر، قانونی شکنجوں میں جکڑ کر ان سے لو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو اللہ نے ترغیب دی کہ تمہیں دیتے ہوئے تمہارے دل کو تکلیف نہ پہنچے، خوشی کے ساتھ دو، حالانکہ ہے تو تم پر فرض، لیکن یوں سمجھ لو کہ ہم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، بطیب خاطر دو، خوشی کے ساتھ دو، اور اللہ تمہیں تسلی دے رہا ہے کہ تمہاری ادا کرنے میں جتنا اخلاص ہوگا اسی کی بقدر میں بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ تم جتنا خوش ہو کر زکوٰۃ ادا کرو گے، میں اتنا خوش ہو کر تمہارے مال میں برکت پیدا کروں گا، اور اسی طرح خوش ہو کر تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم نہیں دو گے تو پھر اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ان سے زبردستی لو۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی آیات میں غور کریں تو اللہ نے ریاست اسلامیہ کے جو بنیادی 4 اصول بیان کیے ہیں، ان میں دوسرا نمبر زکوٰۃ کا ہے۔ ریاست اسلامیہ کے بنیادی 4 اصول یاد رکھو، ریاست اسلامیہ کے بنیادی 4 اصول۔ جب بھی مسلمانوں کی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کی علامت اور پہچان 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں اس حکومت میں موجود ہیں تو اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی مملکت ہے، اسلامی اقتدار ہے۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا جمہوری اقتدار۔ قرآن کا پاک کہتا ہے جمہوری اقتدار کی بات نہیں ہے، بات ہے اسلامی اقتدار کی، اور اسلامی اقتدار جمہوریت سے نہیں آیا کرتا، اسلامی اقتدار اسلام کے بنیادی طرز و عمل سے آیا کرتا ہے۔ اسلامی اقتدار بھی اللہ کی فطرت میں سے ایک فطرت ہے۔ اسلامی اقتدار اللہ کی فطرت میں سے ایک فطرت ہے، اور یہ فطرتی تقاضوں کے مطابق آیا کرتا ہے، فطرتی راستوں سے آیا کرتا ہے، فطرتی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ جب تک فطرتی قانون اس میں نہ آئے یہ اسلامی ریاست نہیں بن سکتی۔ اسی لیے جمہوریت کے خدمتگار اسلام کا نام لے کر کئی مرتبہ میدان میں آئے، لیکن جب اقتدار میں آئے تو ان کے پاس اسلامی نظام نہیں تھا۔ جمہوریت میں اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے سادے مسلمان بیچارے جمہوری راستوں سے اسلام لائیں گے۔ اللہ نے اسلام کے آنے کا راستہ جمہوریت رکھا ہی نہیں ہے، تم کیسے لاؤ گے؟ جھوٹ بولتے ہو جو کہتے ہو کہ ہم لائیں گے۔ اسلامی اقتدار جب بنتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اور وہ نظام خلافت سے آتا ہے، خلافت کے راستے سے آتا ہے۔ بغیر خلافت کے نہ اسلام آتا ہے، نہ اسلامی ریاست آتی ہے، نہ مدینے کی ریاست آتی ہے،
نہ رسول اللہ کی ریاست آتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم اقتدار دیں دے زمین پر، الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میری جن کو ہم زمین پر تمکین دے دیں، بادشاہت دے دیں، حکومت دے دیں۔ اب یہاں اللہ نے کہا کہ یہ اقتدار ہم خود دیتے ہیں، یہ اقتدار مسلمان کہتے نہیں جی ہم جمہوریت کے راستے سے آئیں گے، عوام کا دیا ہوا اقتدار ہے ہمارے پاس، عوامی امانت ہے، یہ قرآن کا انکار نہیں۔ اور میرے بھولے بھالے مسلمان پھر وہاں نعرے لگاتے ہیں زندہ باد، وہ خدا کے قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ عوام نے ہمیں اقتدار دیا، تم نے چھین لیا، ظاہر ہے جب عوام دے گی تو پھر عوام میں سے ہی کوئی چھینے گا تم سے، ایک عوام تمہیں دے گی دوسری چھین لے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں جس کو میں اقتدار دیتا ہوں پہچان کر لینا، اس کے اقتدار میں سب سے پہلے تمہیں نظام صلاۃ نظر آئے گا، اقام الصلاۃ۔ جو ہی اس کو اقتدار ملے گا وہ پوری ملت کو نمازی بنا دے گا، کسی کو بے نمازی رہنے نہیں دے گا۔ ہمارے ہاں مسلمان کہتے ہیں جی اسلام میں زبردستی تو ہے نہیں، آپ کون ہوتے ہو ہمیں زبردستی نمازوں پہ لگانے والے؟ خدا کہتا ہے میں ہوں تمہیں زبردستی نماز میں لگانے والا، میں نے خلیفہ پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کانوں سے پکڑ کر نماز پہ کھڑا کرے۔ چونکہ مسلمان تو ہو گئے جمہوری، جمہور نام ہے شیطان کی اقتداء کا، جمہور نام ہے شیطان کے چیلوں کا، جمہور نام ہے شیطان کے اعلی کاروں کا، جمہوریت نام ہے شیطان کے نظام کا۔ جب جمہوریت آتی ہے تو پھر رائے کی آزادی اور زندگی کی آزادی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جب بھی ہم اپنے چاہنے والوں کو زمین پر اقتدار دیتے ہیں، ان کے اقتدار کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نظام نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وآتوا الزکاۃ، اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وہ اپنی پوری بادشاہت کے حدود میں ہر ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اقتدار اس اللہ کا ہے جس کے سامنے اس کی ساری رعایا سجدے کر رہی ہے، اور بتلا رہی ہے کہ مسلم جب بھی جھکتا ہے تو خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ مسلم رعایا کی زبان پر جب بھی تعریف آتی ہے تو اللہ کی آتی ہے، جب بھی نعرہ لگتا ہے تو اللہ کا لگتا ہے، ان کا رکوع ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے، سجدہ ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے، قیام ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے، تشہد ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے، الفاظ ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے، معانی ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے، روح اٹھتی ہے تو اللہ کے سامنے، جسم حرکت کرتا ہے تو اللہ کے سامنے۔ اور پھر نظام زکوٰۃ ہوتا ہے، ان کے مال میں سے مال لے کر مسلم معاشرے کو مستحکم کیا جاتا ہے،
مسلم معاشرے کو. اور ایک بات نوٹ کیجئے گا، اسلام میں ٹیکس نہیں ہے. یہ جتنے ٹیکس عوام سے لیے جاتے ہیں یہ سب خلاف شرع ہے. اسلام نے ایک ہی نظام دیا ہے، نظام زکوٰۃ. اور نظام زکوٰۃ مسلمانوں پر لازم کیا، خلیفۃ المسلمین پر لازم کیا مالداروں سے لینا. نظام زکوٰۃ میں اتنی برکت ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ملک کے اور قوم کے مالدار ادا کریں اور صاحب اقتدار عوام میں خرچ کریں، پوری قوم میں ایک فرد بھی غریب نہیں رہتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی خلافت کا آخری ستارہ، خلافت راشدہ صحابہ اکرام کی، اس خلافت راشدہ کا آخری چمکتا ہوا ستارہ، چھٹا خلیفہ، ان کا اقتدار تھا 65 لاکھ مربع میل. کتنا؟ 65 لاکھ مربع میل. اور 65 لاکھ مربع میل دنیا کا نصف حصے سے زائد بنتا ہے. بر و بحر پر جس کی حکومت قائم ہوئی، ایک کوڑی کا ٹیکس کوئی نہیں ثابت کر سکتا. جتنا نظام قائم تھا مال غنیمت میں تھا یا مال زکوٰۃ میں سے تھا. اور لوگ یوں آتے تھے، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا، دوسرا کہتا تھا میرا بھی لے جاؤ، یہ کسی کو دے دینا. اچھا آگے گئے بھائی زکوٰۃ، وہ کہتا تھا مجھ سے بھی لے جاؤ، جو مستحق ملے اس کو دے دینا. جب اسلامی ریاست میں زکوٰۃ اس طرح ادا کی گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک فرد بھی وہاں پر زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. سارے قوم کے بندے مالدار بھی تھے اور اپنے اپنے گھر میں مکین تھے. اور آج تو قوم کو لوٹ لوٹ کر ان کے سارے مال کو ٹیکس کے ذریعے سے ہڑپ کر کھا کر اس کے باوجود ایک پاکستانی ریاست نہیں سنبھالی جاتی. یہ مسلمانوں پر سوچنے کی ضرورت ہے، پاکستانی عوام پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اقتدار اسلامی ہو تو وہاں تو زکوٰۃ سے کام چل جاتا ہے، اور ہم تو ایک ایک ذرے پر ٹیکس دیتے ہیں، پھر بھی ہمارا ملک غریب ہے، مقروض ہے. جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے، جی ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، وہ کھا گیا، یہ کھا گیا. اس لیے میرے عزیز دوستو، اسلام کے نظام زکوٰۃ کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس نظام زکوٰۃ سے پوری امت مسلمہ چلتی ہے. کیا کہا میں نے؟ نظام زکوٰۃ سے پوری امت مسلمہ چلتی ہے، اور امت مسلمہ کے صدقے سے پوری دنیا چلتی ہے. لیکن زکوٰۃ دینے والے مسلمان سارے کے سارے ہوں، جو لینے والے ہوں وہ بھی انصاف سے تقسیم کرنے والے ہوں. اور ہمارے ہاں جو نظام زکوٰۃ ویسے قائم بھی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی احتساب آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ لی ہے وہ سارے کے سارے محلات کے مالک ہیں. جو فقیر تھے ان بیچاروں کو تو کچھ بھی نہیں ملا. شناختی کارڈ کسی اور کا، لے کوئی اور رہا ہوتا ہے. وہ جن کو مرے ہوئے قبر میں زمانہ گزر گیا، ان کے شناختی کارڈ پر بھی زکوٰۃ وصول ہو رہی ہوتی ہے. اور دینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، کہتا ہے خیر ہے 5-6 شناختی کارڈ جمع کروا لو، میں تمہارا کر لوں گا، خیر ہے، چونکہ ووٹیں آپ نے ہمیں دینی ہے نا.
یہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے حکمران پر لازم ہے کہ وہ ہر بندے کو نمازی بنائے، ہر مالدار کو مجبور کرے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بتلایا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ روکی ان کے خلاف جہاد کیا، بتلایا تھا یا نہیں بتلایا تھا؟ زکوٰۃ روکی، ان کے خلاف کیا کیا؟ اور فرمایا مرتد ہیں۔ تو جو زکوٰۃ نہ دے صدیق اکبر اس کو مرتد سمجھ کر اس کے خلاف جہاد کریں، تو ہمارے معاشرے میں جو زکوٰۃ نہ دے اور ہیلے بہانے کرے، آپ مجھے بتلائیں وہ کون ہوگا؟ چاہے وہ زبان سے انکار کرے یا عمل سے انکار کرے۔ اس لیے یہ طے کریں کہ ہم اسلامی ریاست سے تو محروم ہیں، لیکن اپنی ذات کو ہم ایک اسلامی ریاست کا فرد بنا کر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتلایا ہے۔ آج کل کچھ یہود کے اعلی کار اپنی اپنی فکر پیش کرتے ہیں، اس کے مقابل میں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں، زکوٰۃ کے مال کے 2 حصے کرو۔ کتنے حصے؟ 1 حصہ اپنے قرب و جوار کے فقراء اور مساکین کو دو، دوسرا حصہ ان دینی اداروں میں دو جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ کہاں دینا ہے؟ 1 حصہ اپنے اعزا اقربا محلے دار جو غربا ہیں، جو ہماری نظر میں ہے کہ مستحق ہیں، آدھا ان میں تقسیم کرو اور آدھا دینی اداروں میں مدرسوں میں دو جو تمہارے لیے دین کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک نے جو مصارف بیان کیے، ان مصارف میں سے موجودہ دور میں یہ 2 مصارف یہی سب سے زیادہ اہم ہے، فقراء اور مساکین اور فی سبیل اللہ۔ فقراء اور مساکین، اس میں ایک آتا ہے ابن السبیل، مسافر تو آج کل اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی ہوگا وہ کہتا ہے جی ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، میں ابھی منگوا لیتا ہوں، جی آن لائن بینکنگ ہے، وہ ابھی منگوا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو بیچارہ مسافر سفر کرتا تھا، مال ختم ہو گیا، اب نہ پیچھے رابطہ نہ آگے رابطہ۔ اپنی قوم کے کمزور لوگوں کو اپنے مال میں سے اتنا دو کہ وہ مضبوط ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک فرد کہتا ہے جی میری برادری میں 5 بندے کمزور ہیں، غریب ہیں، وہ ٹھان لے کہ میں اپنے مال میں سے ان 5 بندوں کو اتنا مضبوط کر دوں گا کہ یہ بیچارے کبھی اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں لائیں گے، ان کی ہر ضرورت میں اپنے مال سے پوری کروں گا۔ جو 2 کی لے سکتا ہے 2 کی لے، جو 3 کی لے سکتا ہے 3 کی لے، جو 5 کی لے سکتا ہے 5 کی، تقسیم کر دے مال کو، ماہانہ ان کو دے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے، وہ ترتیب بنا لے، میں نے اس کو گھر بنا کر دینا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، یہ خرچہ میں دوں گا۔ اگر ایک آدمی اپنے بچے کو کسی مہنگے اسکول میں داخل کرواتا ہے اور اس کے غریب پڑوس میں غریب کسی ایک اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اپنے بچے کو مہنگے اسکول سے نیچے لے آئے نا، درمیانی اسکول میں لے آئے۔ پڑھتے تو سارے وہی ہیں نا، سی فار کیٹ، سی فار ایپل تو کسی نے نہیں پڑھا کبھی، یا مہنگے اسکول کی انگلش اور ہے اور سستے اسکول کی اور ہے۔ یہ جو مہنگے اسکولوں میں لوگ پیسے دیتے ہیں نا، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، قیامت والے دن سب سے زیادہ حساب ان لوگوں سے ہوگا کہ تم نے انگریز کی تعلیم پر اتنے پیسے کیوں خرچ کیے، پہلے اس کا حساب دو۔ اور یہ میں بغض میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن کے آیات میں ڈوب کر بتلا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے آپ کو بتلانا۔ بیویوں کے کہنے پر مہنگے اسکولوں میں بچوں کو داخل کر اپنی آخری حکومت برباد کرو۔
امیر کا بچہ غریب اسکول میں پڑھے، مزہ تو تب آئے نا وہ کہے بھائی میں بے شک مالدار ہوں، میرا بچہ اس غریب اسکول میں پڑھے گا، درمیانی والے اسکول میں پڑھے گا، تاکہ معاشرے سے طبقاتی نظام ختم ہو، میں ثابت کروں کہ جہاں عام بچے پڑھتے ہیں میرا بچہ بھی وہیں پڑھے گا، اپنے دماغ سے اور دل سے محنت کر کے آگے بڑھے تو بڑھے گا، ورنہ میں اپنی دولت سے اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ ایمان کا یہ مطلب ہے۔ اور وہائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ مسلمان بیچارے کوئی تو معاشرے کے طبقاتی نظام سے احساس کمتری میں بڑھ گئے، کچھ بیچارے اپنی میڈم کے خوف سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے آج سے یاد کرو کہ ہم اپنے مال میں سے جو اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے اس مال کو صحیح معنوں میں دیانت کے ساتھ ادا بھی کریں گے اور صحیح استحقاقی جگہ پر صرف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر